دو مخلوقیں اللہ نے پیدا کی، ایک فرشتے، دوسرے انسان جو مکلف ہے اور غیر مکلف۔ فرشتے سراسر اللہ کی عبادت میں لگے، ان کی طبیعت میں اللہ نے عبادت رکھی، ان کی مجبوری ہے عبادت کرنا، وہ عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ان کی پروگرامنگ اس طرح کی ہے کہ وہ ہر وقت عبادت کریں گے تو ٹھیک، مگر نہ وہ فرشتے رہیں گے ہی۔ تو ان کی عبادت کو اللہ رب العزت نے اتنی محبت سے نہیں دیکھا، اللہ نے ان کی عبادت کی اتنی چاہت نہیں فرمائی۔ اللہ پاک نے ایک اور مخلوق پیدا کی، اس کو اللہ نے انسان کہا۔ ان کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے یعنی کہ مادے رکھے، حیوانیت کا مادہ رکھا، اللہ پاک نے خواہشات کا جذبہ رکھا، اللہ رب العزت نے لالچ رکھا اس کے اندر، اور یہ ساری چیزیں رکھ کے اللہ رب العزت اب دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ میرا یہ بندہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد جب عبادت میری کرے گا، اس پر اللہ رب العزت کو خوشی زیادہ ہے۔ فرشتوں کی عبادت کی اللہ کو خوشی نہیں ہے، نہ ہی اس کی حاجت ہے، اور ہماری عبادت کی بھی اللہ کو حاجت نہیں۔ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کی عبادت سے، خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر انعام دیتے ہیں، نوازتے ہیں۔ تو اب جب ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں یہ ساری ڈھانچہ اور ساری یعنی چیزیں عطا فرمائی ہیں جسم کے اندر، تو اللہ پاک اگر ہمیں یہ کہتے کہ ہر وقت سجدے میں پڑے ہو، سجدے سے سر نہیں اٹھانا، رکوع سے سر نہیں اٹھانا، اور نماز سے باہر نہیں نکلنا، ہاں چلو اگر پیشاب آ جائے تو پیشاب کرنے چلے جانا، پھر واپس آ کے سجدے میں گر جانا، بھوک لگی ہے کھانا کھا لینا، پھر واپس سجدے کے اندر آ جانا، تو ہم اس بات کے پابند ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی اللہ کی طرف سے ظلم اور زیادتی نہ ہوتی ہے، ہم اس کے پابند ہوتے ہیں۔ پھر اس پر اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اشترا، اللہ پاک نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اب ایک چیز کی قیمت ادا کر دی اللہ نے، ہماری جان بھی خرید لی، ہمارا مال بھی خرید لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت بھی وہ دی جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب تو ہم بک چکے ہیں، ایک ملازم آدمی آدھے گھنٹے کے لیے مزدور کو رکھتا ہے تو اس کو صرف اتنی اجازت ہوتی ہے کہ پیشاب کر لے، اگر تو بھوک لگی ہے کھانا کھا لے، اس کے علاوہ تجھے ریسٹ کرنے کی اجازت نہیں، کام کرنا ہے 8 گھنٹے پورا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں خرید لیا، بدلے میں جنت بھی دی، اپنی رضامندی بھی دی، اور ہمارے ذمہ اگر اللہ رب العزت یہ لگا دیتے کہ جب میں تمہیں خرید چکا ہوں، یہ جان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں جو میں نے خریدی تھی، اس کو صرف اور صرف میری عبادت کے اندر خرچ کرو، تو ہم اس بات کے پابند تھے، اس لیے کہ ہمارا سودا ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، فرمایا کہ کما بھی لو، فرمایا کہ سو بھی جاؤ، فرمایا کہ رشتہ داروں سے ملو، فرمایا کہ دوست احباب سے ملو، ہاں 5 وقت میرے دربار پہ حاضر ہوتے رہنا، 5 وقت میرے دربار پہ حاضر ہوتے رہنا، لیکن ہمارے پاس تو اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنا ہے میرے محبوب کے طریقے پر کرتے رہنا، ضرورتیں تمہاری پوری ہوتی رہیں گی، عبادت میں بناتا رہوں گا۔ پیشاب کرتے ہوئے کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ میں اگر بیت الخلاء میں بیٹھا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، تو میں چاہوں گا مجھے کوئی نہ دیکھے اس حالت کے اندر، لیکن میری اس حالت کو بھی اگر میں نے سنت کے مطابق یعنی کہ یہ عمل کیا ہے تو میرا پروردگار میری اس حالت کو بھی عبادت بنا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اللہ کا اور کیا فضل چاہیے ہمیں۔ اب اجازت دے دی کمانے کی، اجازت دے دی ہمیں اپنے دنیاوی معاملات کی، ہم اس کے اندر اتنے الجھے کہ اس کے حقوق کو ہی پامال کرنا شروع کر دیا، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ کوئی ذکر و عبادت۔ اب عبادت سے اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ عبادت اللہ کے ساتھ ہمارے ایک رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ اب اس رشتے کو ہم نے خود کمزور کرنا شروع کر دیا، تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے بھی ان کے کرم کی بھی کیا بات ہے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور مالک تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بڑی کی کوشش، مالک تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، ہم نے تو ہر کوشش کر لی جہنم کے اندر جانے، لیکن اس کی رحمت نہیں گوارا کر رہی۔ انہوں نے کہا چلو یہ 11 مہینے تم نے دنیا کے اندر غرق ہو کے میرے اندر جو میرے ساتھ جو تم نے دوریاں پیدا کی ہیں، جو تمہارے اور میرے تعلق میں دراڑ آئی ہے،
یہ ایک مہینہ میں تمہیں اپنا مہینہ دے رہا ہوں، اس کو رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، فرمایا کہ آ جاؤ اس مہینے کے اندر سارے پچھلی کسریں پوری کر دو۔ اس اہمیت کو اگر آپ سمجھیں تو اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی یعنی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں 2 مہینے پہلے کہ اللہ رمضان تک مجھے پہنچا دے، کہ یہ مہینہ تیرے تعلق کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پچھلی ساری کمیوں کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حضور اس لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے، اللہ کا مہینہ آ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق، پچھلے تعلق جو کمزور ہو گیا اس کو مضبوط کرنے کا وقت آ گیا، اس کے مضبوط کرنے کا مہینہ آ گیا، ایسا ایک جوش ہو، ایسی ایک خوشی ہو۔ ہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ پوچھنا صحابہ سے کتنے دن رہ گئے رمضان کے اندر، کتنے دن رہ گئے رمضان، آج شعبان کی کیا تاریخ ہے، آج رجب کی کیا تاریخ ہے، رمضان میں کتنے دن باقی رہ گئے۔ ایسا شوق کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ نے اپنی رحمت سے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، جو اللہ کی طرف سے بخشش کے یعنی کہ پروانے اتریں گے، جو اللہ کی طرف سے بہاریں ہوں گی اللہ کی رحمت کی، محبت کی، فضل کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بخوبی جانتے تھے۔ تو یہ شوق ہمیں دلانے کے لیے ہمیں بھی اس کا شوق ہونا چاہیے کہ رمضان آ گیا، اب ہم اپنے اللہ سے پچھلی ساری کمی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے تعلق کو ہم دوبارہ مضبوط کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اس سے زیادہ اچھا اور پاکیزہ تعلق اور کہیں نہیں، اور جتنا ہمارا پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے اتنا کائنات میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا ہے۔